جب پھر میں سائنس کالج گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو میں چپ کر کے چلے جاتا تھا داتا صاحب لنگر کھانے کے لیے. سردی میں رونا سونا, کوئی گاربیج پھینک دیتا تھا وہ میں ڈھونڈتا تھا کوئی کھانے کے لیے کچھ مل جائے. پوری دنیا کا پتہ ہے کیونکہ میری لائف پہ 3 سنیما موویز بن چکی ہیں, کوئی 4-5 کتابیں آ چکی ہیں. میں جو ماڈل بناتا تھا نا وہ پورے یورپ دنیا میں جاتے تھے, اس کو کوئی کاپی نہیں کرتا تھا. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, منتیں کرتے تھے چیزیں لینے کے لیے. ٹھیک ہے, کسی ٹائم فیشن کیونکہ میں اکیلا نہیں نہ کر سکتا, 5000 ڈیزائنر اور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بٹی کی جگہ لینا چاہتے ہیں. لیکن آدمی کو فیشن میں ہر ٹائم میں نے وک اپ رہنا چاہیے, آنکھیں کھلنی چاہیے آپ کی. میں جب ٹکٹ لے کے گیا تھا میں نے 1000 پیسے اس سے لیے تھے, پھر وہ میں واپس آنا چاہ رہا تھا, میں واپس نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں ان کو پیسے کیسے دوں گا واپس. حلال کی آدھی روٹی کھا لے, حرام کی پوری روٹی نہ کھائے. پاکستان اللہ نہیں ہے, یہاں پہ پولیس کو اوپر سے فون آ جائے گا وہ چھوڑ دے گا سارا کچھ, وہاں سے اوپر سے فون نہیں آتا. اس ہاسپٹل کو بچانے والا میں ہوں, اس ہاسپٹل کو بنانے والا میں ہوں. جمع دار کے ساتھ بھی میں ہاتھ ملاتا ہوں کیونکہ مجھے شوق ہے سب کے ساتھ ہاتھ ملانے کا. اللہ نے سب کو ایک جیسے ملایا. اس کی پھر رات کو ان کو لیٹر نکالیں گے, اس کی چھٹی کروا دیں گے کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا. اب میں نے وکیل کر لیے ہیں, اب میں نے زیادہ آ کے ہاسپٹل میں بیٹھا کرنا ہے. ان لیگل کام نہ میں نے کیے ہیں اپنی زندگی میں تو نہ میں نے ہونے دینے. تو یہ تو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے نا, جو اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ یہ چکر ہوتے ہیں, اوپر سے فون جو آتے ہیں, اوپر سے فون کیا کیا جائے. اب اوپر سے جو فون ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ابھی 2024 میں ملا آپ کو؟ ابھی ملا ہے, اور دنیا سے 8 مل چکے ہیں, 10 ہو گئے ہیں. کتنے پاکستانی ہوں گے جس کے پاس 10 اتنے بڑے میڈل ہوں گے, اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں نے فیشن ڈیزائن اسکول میں نے بنوایا, فیشن میں نے پاکستان میں سارا شروع کروا دیا. اس کی مجھے ستارہ امتیاز, حلال امتیاز. جو دنیا میں لوگ پاکستانی بہت امپورٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستانی آتے ڈرتے میں تو. لیکن پھر میں نے جیو کے ساتھ مل کے سارے فیشن شو کیے, سارا کچھ. تو بچوں کو بتایا کیسے ہونا. یہ اسکول ایک چھوٹے سے گھر پہ میں نے شروع کیا, اب یونیورسٹی بن گئی ہے بہت بڑی. ایسے آدمی بچوں کو کر کے نہیں چھوڑ سکتا ہے. یا پاکستان تو رواج ہے, شادی ہو 1 گھنٹے بعد ایک بچہ 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 کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, بس بچے 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 کرو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, پوری دنیا میں ان کا نام ہے, پوری دنیا میں ان کا بزنس ہے. فرانس بیسڈ ہیں لیکن بیسیکلی پاکستانی ہیں. بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچے. اس بزنس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے بزنسز ہیں, میڈیکل میں بھی ہیں, ہاسپٹل کے بزنس میں بھی ہیں. تو بیسیکلی ان کے ساتھ 2-3 ٹاپکس پہ بات ہوگی. فیشن پہ بات ہوگی, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بات ہوگی کہ وہ باہر ہوتے ہیں, یہاں پہ ان کی پراپرٹیز اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, جو بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ہم پوچھیں گے کہ ان کو کون سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے, فیشن انڈسٹری میں آنا چاہیے, کیا ابھی بھی اسکوپ ہے, یا کس کس بزنس میں جانا چاہیے, کس کس کنٹری میں جانا چاہیے, پاکستان میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, یا ہر کسی کو پاکستان سے باہر جا کے ہی پیسہ کمانا ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمود بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. بھٹی صاحب ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے پلیز, بالکل بچپن سے آپ کا کیریئر, ہمارے کیونکہ پروفائل انٹرویو ہوتا ہے نا, تو کیا آپ شروع سے اتنے امیر تھے؟ نہیں, بچپن سے پوری دنیا کو میری لائف سٹوری کا پتہ ہے. ہم رہتے تھے 5 مرلے گھر پہ, کاف کے گھر پہ, بستامی روڈ, سلمان آباد. ٹھیک ہے. تو میری مدر کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو میری مدر بیچاری کبھی ادھر کام کر ادھر کا. تو میں بھی 10 سال کا تھا, کبھی پیکٹ اٹھانے چلے جانا کیونکہ 50 ٹیمپریچر ہوتا تھا, چپل سپنج کی ٹوٹی ہوتی تھی. تو مجھے وہ یاد ہے ایک دفعہ میں نا باہر پیکٹ اٹھا کے, مجھے آنے دیے, اس زمانے میں آنے ہوتے تھے نا. جی. تو وہ میں گھر لے کے آیا تو میری ماں کہتی کدھر سے لے کے آئے ہو؟ میں کیا, میں نے پیکٹ اٹھائے ہیں. تو وہ سمجھیے پتہ نہیں کسی میں چوری کر کے لے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا میں پیکٹ اٹھائے تھے تو وہاں سے لے کے آیا ہوں. کہتی دیکھو اگر کوئی غلط کام کرو نا تو پولیس پکڑ لے تو وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, تو جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اب ماشاءاللہ میں عدالتوں میں جاتا ہوں, کوئی 20 کیس بنے ہوئے ہیں. نہیں اس پہ تو آئیں گے, یہ تو اور طرح کے کیسز نہیں, وہ کیسز تو نہیں ہیں. پھر وہاں سے پھر میں داتا صاحب جاتا تھا لنگر کھانے کے لیے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے. میرے دوست ذرا امیر ہوتے تھے. جب پھر میں سائنس کالج گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو میں چپ کر کے چلے جاتا تھا داتا صاحب لنگر کھانے کے لیے کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک پینٹ ہوتی تھی اس کو آدمی دھوتا تھا, اس کو پہن لینا, اس کو دھو لینا.
تو ایسے ساری لائف شروع کی اپنی. پھر آپ کا یہ کیریئر کیسے سٹارٹ ہوئی جو آپ پیرس؟ پھر میرا ایک دوست ہوتا تھا پیرس میں, تو وہ کہتا تھا پیرس آ جائے. اس زمانے میں ویزوں کا چکر نہیں ہوتے تھے بالکل. تو میں پیرس چلے گیا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہاں کی لائف پاکستان سے بھی ٹف ہوگی. -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا, اتنی برف ہوتی تھی, اور میں چپل پاکستان سے لے کے گیا تھا تو وہ سارا پانی اندر آتا تھا. 17 سال ایج ہوتی تھی, اور ہاسٹل میں میں رہا. اس کے پاس وہ انہوں نے نکال دیا کیونکہ 2 آدمی نہیں رہ سکتے وہاں پہ. پھر میں تھا, میرا ٹچی کے سر پہ ہوتا تھا ایسے, کیونکہ اس زمانے وہ رولر نہیں ہوتے, سر پہ ڈال کے وہ جناب میں میٹرو کے اندر چلے گیا. میٹرو انڈر گراؤنڈ ہوتی تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ پھر میں کوئی 2 ماہ میٹرو کے اندر سویا. وہاں پہ سردی میں رونا سونا, کوئی گاربیج پھینک دیتا تھا, وہ میں ڈھونڈتا تھا کوئی کھانے کے لیے کچھ مل جائے. تو ایسے ساری میں نے لائف شروع کی. اچھا, یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس فرانس یا یورپ میں یا یوکے میں اتریں گے تو درختوں پہ ڈالرز لگے ہوں گے. نہیں, جو یورپ کی لائف ہے نا وہ سب سے ٹف لائف ہے. آپ اتنی محنت پاکستان میں بھی کریں تو آپ کے پیسے پاکستان میں مل جائیں گے. آپ باہر جائیں گے تو بہت, دیکھیں نا میں وہاں پہ رہتا تھا, مجھے زبان نہیں آتی تھی, کوئی جاننے والا نہیں تھا. فیملی سے بھی آدمی علیحدہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی نئی لائف شروع ہو جاتی ہے نا. پھر بالکل نہ آدمی ادھر کیا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے, ٹکٹ لے نہیں سکتا کیونکہ پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس. تو وہ ساری میں نے لائف 00 سے شروع کی. پھر مجھے وہ صفائی کا کام مل گیا تھا. پوری دنیا کا پتہ ہے کیونکہ میری لائف پہ 3 سنیما موویز بن چکی ہیں, کوئی 4-5 کتابیں آ چکی ہیں پیرس میں ہے نا. تو وہ کیا نام ہے, میں پھر صفائی کا کام کرتا تھا. وہاں پہ فیشن کا کام تھا, تو میں دیکھ رہا تھا کیسے ہے, کیونکہ مجھے کپڑے پہننے کا شوق تھا, پیسے نہیں ہوتے تھے, کپڑے میں لے نہیں سکتا تھا. تو وہاں پہ پھر میں نے آہستہ آہستہ کام سیکھا, کیونکہ میں اسکول کالج کبھی گیا نہیں تھا, پیسے نہیں ہوتے تھے. مجھے MBA کرنے کا بڑا شوق تھا, پڑھنے کا, لیکن پیسے نہیں تھے, میں نے نہیں MBA کیا تھا. تو وہاں پہ پھر میں نے سیکھ کے پھر میں نے نا 2 سال بعد اپنا آفس شروع کر دیا 0 سے. یعنی جہاں پہ آپ صفائی کرتے تھے ہاں, وہاں سے سیکھ کے 2 سال بعد. اچھا, جو آپ نے اسکول کالج کی بات کی بیسیکلی فیشن ڈیزائننگ کی, یعنی آپ یہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب 2 سال بعد شروع کیا, پھر اس کے بعد کتنے عرصے بعد آپ کو لگا کہ اب میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں؟ میں پھر 1-2 سال بعد 87 میں میں بٹی بن گیا تھا. اچھا, 87 میں ماشاءاللہ, کیونکہ وہاں پہ نا یہ چکر ہے, دنیا میں کاپی رائٹس ہیں بڑے, پاکستان میں کاپی رائٹس نہیں ہیں. تو وہاں پہ ایک دوسرے کو آدمی کاپی نہیں کر سکتا. میں جو ماڈل بناتا تھا نا, وہ پورے یورپ دنیا میں جاتے تھے, اس کو کوئی کاپی نہیں کرتا تھا. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, منتیں کرتے تھے چیزیں لینے کے لیے. ٹھیک ہے, ان میں وہ چکر تھا, وہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں. تو میں بٹی بن گیا. تو آپ یہ ڈیزائن بناتے کیسے تھے؟ مطلب آپ کی اس میں ایجوکیشن بھی نہیں تھی, ڈیزائن ہاں, لیکن وہ میں صرف دیکھ لیتا تھا نا, لڑکیاں کیسے جا رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, آئیڈیا لیتے, یعنی پریکٹیکلی. جو آپ کے لائف میں نا اسٹریٹ جو آپ سیکھتے ہیں نا, وہ ریئل لائف ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے بزنس کیسے کرنے ہیں, مجھے پتہ ہے فیشن کیسے کرنے ہیں, مجھے لا کا پتہ ہے, آپ کو قانونوں کا پتہ چل گیا. پہلے باہر کے لا کا پتہ تھا, مجھے پاکستان کا لا کا آئی انڈرسٹینڈ ویری ویل, کیونکہ میں نے سیکھا ہے نا سارا. جا کے چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں, ایسے عدالتوں میں جاتے ہیں, اللہ میں ان کو بچائے, وکیل پھٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ میں تو ان کو دعا کرتا ہوں اللہ میں بچائے. وہ صبح آتے ہیں, پتہ نہیں رات کو واپس جانا ہی نہیں جانا. اگر خدا نہ خاصتا وہاں پہ آگ لگ جائے نا, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے چلے جائیں گے. یہ افسوس ہوتا ہے مجھے پاکستان کی عدالتیں دیکھ کے. اچھا, وہاں پہ آپ جو ڈیزائننگ میں کر رہے تھے تو مینلی آپ کی کیا اس کے اندر نیش تھی؟ میرا جو فیشن ہے صرف اونلی وومن. اچھا, صرف وومن کے لیے آپ نے صرف. ٹھیک ہے. اور اونلی ویسٹرن یا نہیں؟ ویسٹرن پاکستان کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے. اچھا, آپ کا جو بھی بزنس ہے ادھر ہی تھا؟ ادھر ہی, کیونکہ پوری دنیا میں 80 کنٹریز میں آفس سے سارا چیزیں جانی ہوتی تھی. تو باہر کا تھا کسی ٹائم فیشن, کیونکہ میں اکیلا نہیں نہ کر سکتا. 5000 ڈیزائنر اور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بٹی کی جگہ لینا چاہتے ہیں. لیکن آدمی کو فیشن میں ہر ٹائم ویک اپ رہنا چاہیے, آنکھیں کھلنی چاہیے آپ کی. کوئی اگر آپ پیچھے ہو جائیں گے, ڈیزائن اچھے نہیں بنے گے, تو کوئی اور آپ کی جگہ لے جائے گا. کوئی نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس حساب سے آپ کو ساری چیزیں مینیج کرنا ہے. سارا چلنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ فیشن جو ہے نا دنیا کے ایک جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے.
کسی ٹائم پاکستانی ٹچ بھی آ گیا, انڈین پاکستان سیم تھنگ. جی بالکل. تو وہ سارا نا وہ ایک طریقے سے چل سکتا. میں اکیلا میں نہیں کر سکتا جی, میں صرف پاکستانی ڈیزائن کروں تو وہ میں فلاپ ہو جاؤں گا اس میں. تو کس ایج میں یا بزنس اسٹارٹ کرنے کے بعد کب آپ ملینئر بنے؟ ملین نہیں کہہ سکتے, ملین نہیں کہتے, تو یہ تو چھوٹی چیز ہے, یہ تو شو ہے میرے لیے زندگی. نہیں آئی نو, بٹ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 23 میں. اچھا اس وقت آئی نو, اس کے بعد تو پھر بلینز میں بات چلے گی, لیکن میں فرسٹ ملین یورو آپ سے پوچھ رہا ہوں. 22-23 میں ماشاءاللہ میرا نام بن گیا, آفس بن گیا, میرے پاس 80 لوگ آفس میں کام کرنے شروع ہو گئے, سارا کچھ. ہاں لیکن اس میں نا یہ لائف از ناٹ ایزی, میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. میں ابھی بھی صبح 6 بجے اٹھ کے جاتا ہوں آفس, 7-8 بج جاتے ہیں, 9 بج جاتے ہیں آفس میں. اتنے گھنٹے کام کر کے بھی آدمی کو ٹف لائف دینی پڑتی ہے. جب میں پاکستان بھی آتا ہوں, میں صبح 6 بجے 7 بجے گھر سے نکل جاتا ہوں, یہ کام کیونکہ میں نے ایک ہفتے کے لیے آنا ہوتا ہے, تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. اچھا جو ہمارے نوجوان, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے بہت سے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ کیا یورپ میں اپرچونیٹیز ہیں یا انہیں پاکستان میں کچھ کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ میں ان کے لیے دیکھیں نا, مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے, کیونکہ میں نے اپنی لائف ایسے شروع کی ہوئی ہے. یہ بیچارے ایجنٹوں کو پیسے دیتے ہیں, کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں, بوٹ میں بیٹھ کے جاتے ہیں, ویزے نہیں ہوتے, ان کی کتنی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے. کیوں جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو اپنے ملک میں کچھ ملتا نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں ہم باہر چلے جائیں, باہر جا کے ہمیں پیسے مل جائیں گے, پیسے کمائیں گے. بہت محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کئی لوگ جائیدادیں بیچ کے چلے جاتے ہیں. میں جب ٹکٹ لے کے گیا تھا, میں نے 1000 پیسے اس سے لیے تھے. پھر وہ میں واپس آنا چاہ رہا تھا, میں واپس نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میں ان کو پیسے کیسے دوں گا واپس, ٹھیک ہے نا. نہ میں ادھر کا تھا, نہ میں ادھر کا تھا. تو وہ نا, تو ان کو میرا یہی مشورہ ہوگا, مجھے پتہ ہے ان کی لائف کا, آئی انڈرسٹینڈ, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ملک میں بھی زیادہ محنت کریں اور سنسیئر محنت کریں, سنسیئر پیسے, وہی آدمی کھائے حلال کی آدھی روٹی کھا لے, حرام کی پوری روٹی نہ کھائے. آدمی آرام سے سو جائے, کوئی 6 بجے آ کے پولیس والا آپ کا دروازہ نہ کھڑکائے. عزت کی آدمی روٹی کمائے اور عزت سے اپنے پیسے کمائے. اب وہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنے نوجوان جو یہاں سے جا کے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو مشکل سے پاکستانی 30-40 ہزار روپے بچاتے ہیں, اس سے زیادہ وہ یہاں کما لے, اور ایجنٹوں کو 10-10 لاکھ روپے دے کے جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے, پھر وہ ایک غیر قانونی کام, پھر ملک بدنام, پھر وہاں جا کے خود مشکل میں جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو نام میں انلیگل جا کے رہتے ہیں سارے, وہ پیپر نہیں بنتے ان کے سارے بیچارے. میں ان کی درد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں, لیکن وہاں پہ بھی جا کے جو پھر اپنے وہ دوسرے چکر میں پڑ جاتے ہیں, انلیگل چیزیں شروع کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کا ٹیکس چوری شروع کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو پھر ان کے پیچھے بھی پھر پولیس لگتی ہے. وہاں پہ پاکستان لا نہیں ہے, یہاں پہ پولیس کو اوپر سے فون آ جائے گا, وہ چھوڑ دے گا سارا کچھ. وہاں سے اوپر سے فون نہیں آتے, یہاں پہ اوپر سے بڑے فون آتے. ادھر تو جو قانون کا مطابق ہے وہ یہاں سے اوپر سے کوئی فون نہیں آتا یہاں سے. اچھا فرانس میں تو زیادہ, پاکستان کے علاوہ, پاکستان میں بھی, لیکن زیادہ تر باہر کے ملکوں میں تو آپ کی ہر چیز اوپن ہوتی ہے نا, ٹیکسز اور ہر چیز. تو وہاں نا کتنے پیسے کما لیتے ہیں, کتنے پیسے بنا رہے ہیں؟ اینول ٹرن اوور کتنا چلے آپ کا اینول ٹرن اوور؟ نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے. بزنس میں آدمی ہمیشہ ایک نہیں ہوتا, ایک نہیں ہوتا. صرف یہاں پہ وہ ایک ہوتا ہے. میرا ہاسپٹل جو ہے نا, وہ صرف مجھے ایک ہی پیسے دیتا ہے چیک 10-12 سال سے. کبھی پرافٹ اوپر نہیں گیا, کبھی پرافٹ اونچے نہیں گیا. وہ ایک ہی ہوتا ہے, ایک واحد یہ ہاسپٹل ہے. وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک ہی دیتا ہے آپ کو, کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتا. میں تو بزنس کرتا ہوں, کسی ٹائم دس ایئر میں نے پیسے بڑے لوز کر دیے ہیں, اس سال میں نے پیسے کما لیے ہیں, اس سال برابر ہو گئے ہیں, اس سال لوز کر دیے ہیں. بزنس ایسے چلتے ہیں. اچھا آپ نے ہاسپٹل کی بات کی, لاہور میں نیشنل ہاسپٹل کی آپ مین شیئر ہولڈر ہیں, وہاں سے آپ کو نیشنل ہاسپٹل سے ابھی کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ کیا نہیں مشکل نہیں, اس ہاسپٹل کو بنانے والا میں ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہاسپٹل نیپ اس کو پکڑنے لگی تھی, بینکٹٹ ہو رہا تھا یہ ہاسپٹل, ٹھیک ہے. اس کو میں کسی ڈاکٹروں کو جانتا تھا. اب میں نے کسی کا نام نہیں لینا, کیونکہ پہلے میں ان کا نام لیتا تھا تو وہ خوش نہیں تھے, تو اب وہ جانے, ان کا کام جانے. ٹھیک ہے. تو میری منتیں کرتے تھے, دن میں 1000 فون آتے تھے. میں پی سی میں ٹھہرتا تھا 30 سال, آ کے لابی میں بیٹھے رہتے تھے, میرا انتظار کرتے تھے میں آؤں. تو اس ہاسپٹل کو بچانے والا میں ہوں, اس ہاسپٹل کو بنانے والا میں ہوں.
اس کی پیچھے بلڈنگ میں نے بنائی, اس کی پارکنگ پلازا میں نے بنایا, فارمیسی میں نے بنائی, کمرے سارے میں نے بنائے, کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں, ان کو بزنس کا کیا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, بزنس میں تو میں ہوں, اس کے ڈیزائن میں نے کیے. تو یہ پاکستان میں سب اوورسیز پاکستانی ہیں نا, ان کے ساتھ تو ہاتھ ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم رہتے ہیں باہر زیادہ, یہ پھر سارے مالک بن جاتے ہیں وہاں پہ. میں یہ ہاسپٹل بنایا تھا کچھ غریبوں کے لیے بھی, اب وہ جو کیش منی ہے وہ سارے غائب کر جاتے ہیں, مجھے شو نہیں کرتے, اور مجھے ایک چیک دے دیتے ہیں ڈیٹرشپ کا, وہ 10 سال سے سیم چیک ہی چل رہا ہے, پرافٹ مطلب وہ سیم ہی پرافٹ جا رہا ہے. کیا اماؤنٹ اگر آپ بتانا نہیں اماؤنٹ چھوڑیں اس کو, سیم پرافٹ جا رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, 10-12 سال سے ایک ہی چل رہا ہے, بس کبھی وہ اوپر نہیں ہوتا کبھی وہ نیچے نہیں ہوتا, کیونکہ ایک واحد یہ بزنس مین ہے جو وہاں پہ, اصل میں وہاں پہ بڑا مسئلہ ہے, وہ جیلزی بہت زیادہ ہے. جیلزی اس لیے کیونکہ مجھے سب لوگ جانتے ہیں, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے. تو وہ ابھی میں آیا ہوں, پیچھے سے میرے دفتر میں ڈاکہ پڑا, میرا دفتر سارا میں فرنیچر پیرس سے لے کے آیا تھا, کرسیاں پیرس سے, پینٹنگ پیرس سے, میرے پین پڑے ہوئے تھے, گھڑیاں پڑی ہوئی تھی, وہ دروازہ چینج کر کے توڑ کے وہ ساری چیزیں میری غائب کر دیں. میری فائلیں پڑی ہوئی تھیں وہ غائب ہو گئیں, سارے جو امپورٹنٹ فائلیں میں نے ان کے ساتھ سائن کی ہوئی تھی وہ ساری غائب ہو گئیں. جب پھر وہ میں نے پرچہ کروانے لگا ہوں, اپلیکیشن دینے لگا ہوں, پھر وہ اوپر سے فون آنے شروع ہو گئے اللہ کے, اس لیے یہ ملک تباہ ہو گیا. جب ایک پولیس کی وردی پہن کے وہ اپنی وردی کی عزت نہیں نہ کرے گا تو وہ ملک ہوتے ہیں تباہ. جس ملک میں ایک جسٹس سسٹم نہیں ہوگا تو وہ ملک ہوتے ہیں تباہ. ہم اوورسیز پاکستانی, میں نے بتایا نا کتنی محنت کرتے ہیں, پیسے کمانے ہمارے لیے اتنے ایزی نہیں ہے. یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے نا ہمارے ساتھ ڈاکے مارتے ہیں بعد میں. میں نے خود دیکھا ہے, میں یو کے میں رہا ہوں, ویسے بھی ٹریول کرتے ہوں, مجھے پتا ہے کتنی مشکل سے لوگ پیسہ بناتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہاسپٹل اب میں نے بنایا تھا کافی غریبوں کے لیے بھی, کوئی غریب آ جائیں, ان کے بل مجھے فون آتے ہیں پیرس میں, ہمارا بل 20 لاکھ کا بن گیا, 15 لاکھ کا بن گیا, 30 لاکھ کا بن گیا. جب یہ پروفٹ شو کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب ان کو پیرس سے ای میل میں بھیجتا ہوں جی یہ مجھے ایوری منتھ کاؤنٹ دیں اس کے, وہ ہم نے نہیں دینے. جب جی ہمیں سارے جو چیزیں ہیں بتائیں کس کو رکھا ہے یہاں پہ, میرے پوچھے بغیر بورڈ میٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ لیگل کام کرنے بڑے ضروری ہے نا. بورڈ میٹنگ پہ کسی آدمی کو CEO نہیں رکھ سکتے میرے پوچھے بغیر. پارکنگ ٹھیکے پہ دی میرے پوچھے بغیر, لیب کسی کو دی میرے پوچھے کے بغیر, کیونکہ وہ CEO جو ہے نا وہ اس کا آرڈر چلتا ہے. جب میں ہاسپٹل جاؤں گا کسی ایک جمع دار کے ساتھ بھی میں ہاتھ ملاتا ہوں, کیونکہ مجھے شوق ہے سب کے ساتھ ہاتھ ملانے کا. اللہ نے سب کو ایک جیسے ملایا, اس کی پھر رات کو ان کو لیٹر نکالیں گے, اس کی چھٹی کروا دیں گے, کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا. تو یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں یہ جو میرے پارٹنر ہیں یہ بد نصیب ہیں بالکل, ٹھیک ہے نا. یہ بھول گئے ہیں جب نیپ انہیں پکڑنے لگی تھی, بینکرپٹ ہو گئے ہوئے تھے, تو بٹی صاحب نہ ہوتے تو یہ نیشنل ہاسپٹل کبھی بننا ہی نہیں تھا. اب لوگوں کو جو یہ لوٹ رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, اب FBI ان کی انکوائری کرے گی, وہ اوپر سے فون آ جائے گا. دوسری کوئی انکوائری کرے گی, اوپر سے فون آ جائے گا. یہ چکر ہے نا, اوپر لے کے بیٹھ گیا پاکستان کو. اچھا, آپ ماشاءاللہ ویل اسٹیبلش بزنس مین ہیں, پاکستان میں بھی آپ کے بزنسز ہیں اور اتنے تعلقات ہیں, سب کچھ ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ جو ایک عام اوورسیز پاکستانی ہے بالکل اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. پچھلے دنوں میں نا میرے پاس ایک پاکستانی آیا, میری سٹی کہتی ہے وہ ایک پاکستانی, آپ میں زیادہ ملتا نہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی کو. وہ کہتی ہے ایک پاکستانی آپ کو ملنا چاہ رہا ہے. میں کہ کیوں؟ کہتی وہ مجھے لگ رہا ہے وہ بڑا پریشان ہے, اس کی اتنی فرینچ بھی نہیں آتی. میں کہ بھیجو میرے آفس میں. وہ آفس آیا, کہتے سر میں بڑی امید لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. کیا ہوا ہے؟ سر اب مجھے سب نے کہا بٹی صاحب کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. میں تھوڑا سا آگے آپ کے آفس ہے نا, میں وہاں پہ نوکری کرتا ہوں. میرا مالک آپ کو جانتا ہے بڑی اچھی طرح. کیا بات ہے؟ سر میری بہن تھی, اس کے میاں نے مار دیا, میری ماں کو نکال دیا اور اس کا سارا فرنیچر چھین لیا.
پاکستان میں. تو میں یہاں پہ نوکری کرتا ہوں, میرے 2 بچے ہیں, تو میری تنخواہ 1200 ہے. تو میں نے اسٹے آرڈر لیا ہے, وکیل کو پیسے بھیجے ہیں, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے, تو میں فون کرتا ہوں, میرا فون نہیں اٹھاتا, میرا کچھ نہیں ہو رہا. تو میں کہا میں تیری ہیلپ کروں, کہتا کیا, کیونکہ میں نے تو عدالتیں دے رہا ہوں, سارے فراڈ دے رہا ہوں یہاں پہ. میں کہا تو پیچھے ہو جا, چھوڑ دے, اپنی ماں کو کہیں گھر لے دے, میں اس کو فرنیچر لے دیتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ یہ چکر ہے نا, اوپر سے فون آتا ہے. وہ میرا ایس پی صاحب جو میری انکوائری کر رہے تھے, جو چور ہیں اس کو نہیں بلا رہے, وہ بلا رہے ہیں ہاسپٹل کے ڈائریکٹر, جی میں سی او ہوں, تو میں یہ ہوں, تو میں یہ مینیجر ہوں, تو میں, وہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں. وہ جی ہم نے ایسے لیا, ہم نے یہ کیا, تو ہم نے یہ کیا, تو اس نے یہ سائن کیے, تو ہم نے. اور میں کہ یار بات ہو رہی ہے چوری کی چوروں کے ساتھ, ان کو بلا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب میں نے تیار کر لیا ہے, میں نے ہاسپٹل کو ان لیگل کام نہیں کرنے دینا. اچھا, میں نے تیار کر لیا ہے. اب میں نے وکیل کر لیے ہیں, اب میں نے زیادہ آ کے ہاسپٹل میں بیٹھا کرنا ہے. ان لیگل کام نہ میں نے کیے ہیں اپنی زندگی میں, تو نہ میں نے ہونے دینے ہیں. ٹھیک ہے, میں پتہ کروں گا جی کیش پیسہ کدھر جاتا ہے سارا. میں پتہ کروں گا لوگوں کے بل ایسے جعلی کیوں بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں پتہ کروں گا انہوں نے ان لیگل آدمی میرے پوچھے بغیر کیسے نوکریوں پہ رکھتے ہیں. اب میں نے آ کے بیٹھا کرنا ہے وہاں پہ, کیونکہ یہ تو لوگوں کو کھا گئے ہیں, لوگوں کو تباہ کر یہ ریالٹی ہے. جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز لوگوں نے بنائے کہ جی اتنا بل بن گیا ہمارا, اور صحیح کہتے ہوں گے, بالکل صحیح. میں تو ہوتا نہیں نا یہاں پہ نا, اصل میں بدنامی میری ہوتی ہے نا. جب یہ ان لیگل چیزیں ہوتی ہیں, جب ثاقب نثار صاحب وہاں پہ آئے تھے تو میں ہی تھا نا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. مجھے کیا پتا ہے ریڈ کیا ہے, مجھے کیا پتا ہے یہ کیا ہے. وہ چھاپا مارنے کے لیے آئے تھے وہاں پہ. وہ ان لیگل, یہ سب ان لیگل چیزیں کرتی, وہ اب میں نے نہیں ہونے دینی. مجھے نہ ملے جو یہ دیکھے ہیں نا, پہلے بھی انہوں نے 3 سال میرے پیسے نہیں دیے تھے, خود آپس میں سارے کر کے تھے. ان کو نہیں پتا جب ہم کور میں جاتے ہیں کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. بالکل. میرا ایک ڈائریکٹر تھا, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ نیو یارک گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. اس 85 ایئر اولڈ, وہ سارا کچھ یہیں پہ چھوڑ گیا. سب نے یہیں چھوڑ کے جانا؟ نہیں, یہ جو میرے پارٹنر ہے نا, انہوں نے ساتھ کور میں لے کے جانا سارا. اچھا, انہوں نے کچھ اسپیشل کوریں بنائی ہیں, لے کے جائیں گے سارا کچھ ساتھ, لے جائیں سارا کچھ ساتھ. جائے گا تو کچھ بھی نہیں, یہ بس وقتی طور پہ انسان اپنے آپ کو دلاسا ہی دے سکتا ہے, دلاسا ہی دے سکتا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا. کون آج وہ میرا لڑکا کام کرتا ہے, میرے سیکورٹی والا. میں صبح اٹھا ہوں آیا تو وہ دوسرا لڑکا آیا, کہتا جی وہ فیصل کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ چلے گیا. وہ دیکھے نا, وہ بیچارہ چلے گیا. میں اپنی مدر کی کور پہ جاتا ہوں, میاں والی کوریں ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں. آدمی اب دعا نہیں کر سکتا, کور کے اوپر کھڑے ہو کے آدمی کو دعا کرنی پڑتی ہے. دعا نہیں, یعنی جگہ اتنی تنگ, کھڑے ہونے کی الگ سے جگہ موجود نہیں ہے. بالکل. وہاں پہ میں جاتا ہوں, کوریں. مجھے یہ محل, یہ بینک, یہ گاڑیاں, یہ پیسے کی لالچ, وہ مجھے کوئی نظر نہیں آتی وہاں پہ. ظاہر ہے وہ چلے گئے, سب چلے گئے دنیا سے. اچھا بھٹی صاحب, ایک تو یہ پراپرٹی کا آپ نے بتایا, اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی 2-3 بڑے اور بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. مجھے ابھی ایک کھانے پہ ملا ایک آدمی, ہم گئے تھے شیخو پورہ رانا تنویر کے ساتھ ایک کوئی اوپننگ کر. میرے ایک دوست ہے لندن میں, اس نے کوئی اپنی ایگز کی فیکٹری لگائی ہے, انڈوں کی نا. تو میں اسے کہہ رہا تھا تو نے سوچ کے لگائی, کل اس پہ قبضہ ہو جانا. تو وہاں پہ ایک دوست ملا, وہ ناروے سے آیا تھا, تو وہ مجھے جانتا تھا نام سے. تو وہ کہہ رہا تھا سر میں ادھر پتہ کیوں آیا. میں کہا نہیں مجھے نہیں پتا, میری فیملی نے ساری میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا, میں نے مار دینا سب کو پکڑ کے. اور میں کہا نا اتنا گرم نہ ہو. کہتا ہے دیکھیں جی میں نے 33 سال وہاں پہ کتوں کی طرح کام کر کے جائیداد بنائی ہے, وہ میری فیملی نے قبضہ کر لی ہے. ہر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہاں پہ ان کے جائیدادوں, ان کے آفس, ان کی چیزوں پہ قبضے ہوتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم یہاں پہ نہیں رہتے, یہ لوگ رہتے ہیں. ان کا پھر اوپر سے فون آ جاتا ہے, تو اوپر سے جو فون آتا ہے نا تو وہ ساری چیزیں ہی ختم ہو جاتی. جاؤ دوبارہ جا کے 33 سال جا کے پھر کام کرو,
پھر پیسے لے کے آؤ, پھر تیرا یہی ہوگا, اور پھر اس پہ کوئی قبضہ کر لے گا. سر میں 99 پاکستانی کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ چکر ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ پاکستانی کو کیا کہیں گے جو اوورسیز ہیں, وہ یہاں پہ کیوں سارا, اگر دیکھیں وہاں پہ آپ کا تو بڑا بزنس ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے دوست ہیں ایسے, لیکن وہاں پہ 2 بیڈ روم کے فلیٹ پہ رہیں گے, یہاں پہ 6 کنال کے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا, تو وہاں پہ لائف اسٹائل, وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں پہ جناب 2 بیڈ روم نہیں, ایک بیڈ روم پہ بھی وہ جناب سوال ہی نہیں پتا. ان لیگل کام نہیں ہو سکتے, کسی جائیدادوں پہ قبضے نہیں ہو سکتے, کسی کے دفتروں پہ قبضے نہیں ہو سکتے. وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں اسپینڈنگ کرتے, زیادہ تر کیوں نہیں کرتے؟ وہ سمجھتے ہیں ہمارا ملک ہے, ہماری فیملی وہاں پہ ہے, ہم جا کے گھر بنائیں, ہمارا اینڈ لائف وہاں پہ گزرے گا جا کے. ان کو نہیں پتا اینڈ لائف آپ کا تھانوں اور عدالتوں میں گزرے گا, ان کو نہیں یہ پتا. تو یہ تو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے نا, جو اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ یہ چکر ہوتے ہیں. اوپر سے فون جو آتے ہیں, اوپر سے فون کیا کیا جائے, اب اوپر سے جو فون ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, کچھ لوگ سنیں گے اس کو نا. جی جی بالکل, اوورسیز پاکستانی سنیں گے نا, کافی لوگ سنیں گے نا. تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ ڈریں گے پاکستان آتے ہوئے پیسے لے کے, کہ یہ مسائل ہو جاتے ہیں. اگر محمود بھٹی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, یہی تو میں نے شروع عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا, مطلب جن کے اتنے تعلقات اور سب کچھ کے باوجود یہ ہو رہا ہے, تو عام آدمی تو پھر گیا, وہ تو گیا, تو کوئی زندگی نہیں. ہاں جی, وہ تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ غریب وہ بچے, وہ جو میرے پاس آفس آیا 1200 اس کی تنخواہ تھی, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کتے نے اس کو سلام نہیں کرنا. اچھا یہاں پہ کوئی پاکستانی اوورسیز کے لیے کوئی اوورسیز کمیشن کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ؟ یار وہ سارا بل شیٹ ہے سارا. مجھے بتایا تھا شروع میں, جی اس کے پاس جاؤ, جو میں نے کوئی پراپرٹی کا مسئلہ تھا اس کے پاس میں گیا, تو وہ جی لیٹر دے دو جی میں یہ کرتا ہوں. میں کہا یار چھوڑ دیا, وہ سارا بل شیٹ ہے سارا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہونا چاہیے اگر اس کو خود اوورسیز پاکستانی کنٹرول کریں؟ آپ جیسے لوگ جو وہاں پہ جو ویل سیٹل بزنس مین ہیں, وہ خود یہاں پہ کچھ گورنمنٹ کہے کہ جی آئیں جی یہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ سنبھالیں, مسئلے بھی آپ کے ہیں, تو پھر آپ کے خیال میں جو ریئل کام کرے, جو سیدھے کام کرے, انلیگل کام نہ کرے, وہ آ کے کنٹرول کریں یہاں پہ آ کے, اور ان کے مسئلے حل کریں. لیکن وہ جو ریئل آدمی کنٹرول کرے گا نا, کل اس کی نوکری سے اوپر سے فون آ کے اس کی نوکری سے چھٹی ہو جائے. اچھا وہ کہیں گے بندہ نیا لگا دو. یہ چکر ہے نا, اوپر سے جو فون آئے گا نا اس کی نوکری سے چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ یہ سیدھے کام کیوں کر رہا ہے. اچھا میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں پوری پوڈ کاسٹ میں آپ اوپر کے فون کا کافی ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اوپر سے فون کا آج کل میں نے ابھی سنا ہے نا سارا, اوپر سے فون آ گئے, ہمیں پریشر آ گیا, اوپر سے فون آ گیا, ہم آپ کا جو پرچہ جو ہے نا یہ بنتا نہیں ہے. ہم پریشر, بہت بڑا پریشر آ گیا. یعنی مانتے بھی ہیں؟ ہاں جی مانتے بھی ہیں جی. لیکن میں ہوں فائٹر. یو نو محمد علی, مائک ٹائسن ہے دنیا کا بہت مشہور, 2 باکسر تھے, محمد علی کا تو نام سنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں ہوں مائک ٹائسن اور محمد علی. ٹھیک ہے. اپنی لائف میں نے 00 سے شروع کی ہوئی ہے, 10 سال سے شروع کی ہوئی ہے. میں نے اپنی زندگی میں فائٹ ہی کی ہے, تو فائٹ کرتا میں چلے جاؤں گا, تو میں ایسے نہیں چھوڑتا ہوتا. سارے ہو جائیں آخر دم تک فائٹ کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں پاگل, میں کیسے پیچھے ہٹوں؟ میں نے تو حلال کے پیسے کما کے لے کے آیا ہوں, میں محنت کرتا ہوں سارا کوئی. دیکھے نا ابھی وہ میرا مینیجر آیا, نہیں آپ کی اتنے بجے فلائٹ آپ نے جانا ہے, کیونکہ منڈے کو بہت میری امپورٹنٹ میٹنگس ہیں وہاں پہ سارا کچھ. لیکن اب میں نے زیادہ ٹائم پاکستان دیا کرنا ہے, پاکستان آ کے میں نے کام کیا کرنے ہیں. جو ان لیگل کام ہوا ہاسپٹل میں نے اس کا اسی فوراً میں نے لیٹر لکھا کرنا. پھر اوپر سے فون آ جائیں نہ آ جائیں, جو مرضی کریں, لیکن میں نے پیچھے. لیکن آپ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ بیٹھیں گے اور سسٹم کو آپ نہیں, میں نے چھوڑنا, ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی ٹھیک کرنا ہے اس کو, میں نے نہیں کرنا. وہ غریب جو بل دے کے جاتے ہیں نا 30 لاکھ 40 لاکھ وہاں پہ بل, اب وہ سسٹم میں نے نہیں کرنے دینا. وہ جو ان کے ڈبل بل بنتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بیچارے مریض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں میں نے کرنا. اور اوپر سے جو فون آتے ہیں نا وہ بھی نہیں میں نے کرنے دینا. چلے جی, اللہ کرے بہتری ہو. ہم سب پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہتری ہو, حالات ٹھیک ہوں, اللہ میں ان کو سمجھائے. اور ہمارے ملک کے لیے ہم باہر بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا ملک ایسے جائے, ہمارے جو بچے ہیں فیوچر آنے والے وہ ایسے کریں. اندازہ کریں, مجھے ایک آدمی کو
ستارہ امتیاز حلال امتیاز ملا ہے بالکل ابھی 2024 میں ملا آپ کو ابھی ملا ہے اور دنیا سے 8 مل چکے ہیں 10 ہو گئے ہیں. جی جی کتنے پاکستانی ہوں گے جس کے پاس 10 اتنے بڑے میڈل ہوں گے, اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہاں یعنی جس کو ملک کا صدر ایوارڈ دے رہا ہے کہ آپ کی خدمات یہ ہیں, آپ نے ملک میں اتنا پیسہ لایا, جابس کریٹ کی, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو عام آدمی کے ساتھ, عام کے آدمی دعائیں کی جا سکتی ہے, دعائیں کی سکتی, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اوکے تھینک یو. اچھا بھٹی صاحب, تھوڑا سا لائٹر نوٹ کی گپ شپ پہ آتے ہیں. آپ کے اوپر جو موویز بنی ہیں وہ کب بنی اور کس نے لکھی, کس نے بنائی, کیا وہ سلسلہ تھا؟ میری لائف میں نا جوش نے 3 سنیما موویز بنائی, کتاب لکھی, پھر جوش نے سنیما موویز بنائی جو سنیما میں لگی. جی جی 1 2 3 ٹھیک ہے. اس پہ اس کا نام تھا سچا کون بولتا ہے, سچ کون بولتا ہے. وہ میری لائف بنائی, انہوں نے لائف ساری میری دکھائی, کیسے میں پیرس میں انٹر ہوا, کیسے جو میں نے سٹوری بنائی کیسے میں کرتا تھا, وہ ساری انہوں نے سنیما مووی بڑی ہٹ گئی ایک, پھر دوسری ہٹ گئی, پھر انہوں نے تیسری مووی بنائی. تو اصل میں لوگ مجھے وہاں پہ جانتے ہیں زیادہ, شکل سے مجھے لوگ وہاں پہ زیادہ پہچانتے ہیں, پاکستان میں مجھے لوگ بہت کم جانتے ہیں. میں نے فیشن ڈیزائن اسکول میں نے بنوایا, فیشن میں نے پاکستان میں سارا شروع کروا دیا, اس کی مجھے ستارہ امتیاز حلال امتیاز جی جی اسی بیس پہ پاکستان میں, اور پھر میں بچوں کو اسپانسر کرتا رہتا ہوں کافیوں کو, پھر میں عورتوں کی شادی کرواتا ہوں, 100 لڑکیوں کی ناردرن ایریا میں شادی کرواتا ہوں, اور جو میرے جیب میں ہے وہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہر سال ہم کرتے ہیں اس کا. جب سے یہ سارے چکر شروع ہوئے ہیں تو میں نے پاکستان میں سب چیزیں ذرا ہلکی کی ہوئی ہیں, کیونکہ مجھے غصہ ہے اوپر والے فون کا. یہ میرے خیال اس پوڈ کاسٹ میں کوئی 20-30 دفعہ اوپر کے فون کا ذکر ہو چکا ہے. میرے خیال اس میں یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر والوں کو ہدایت دے کہ وہ فون ہی نہ کریں. ہدایت دے بالکل. اگر ملک کو آ کے لے کے جانا ہے, اگر میرے جیسے بہت میرے دوست ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لندن میں, امریکہ میں, رشیا میں, نارویج میں, سویڈن میں, بیلجیم میں, ہالینڈ میں, جو دنیا میں لوگ پاکستانی بہت امپورٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستانی آتے ڈرتے ہمارے. اچھا یہ آپ نے موویز کی بات کی, آپ کے پاس ظاہر ہے پاکستان سے بھی بہت سے لوگ جو اس طرح کے ہیں وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, انڈیا سے بھی کوئی انڈین جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کے روابط کوئی؟ نہیں میرے پاس کافی آتے ہیں انڈین کپڑے لینے کے لیے, جو ان کے فلم ایکٹر وغیرہ کافی آتے ہیں. آئی نو کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں, امیتابھ بچن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, شاہ رخ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں. اچھا جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں انڈیا میں یا ہالی ووڈ میں کہیں پہ بھی, ان میں سے کوئی نام آپ بتا سکے کہ جنہوں نے آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے؟ کافی لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس, میں نام کیا بتاؤں, میرے جو کپڑے ہیں نا 1-2 نہیں بنتے, جی جی وہ ہزاروں سے بنتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائن ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پھر اس میں کلر ویریشن آ گئی, وہ سب کو پھر پوری دنیا میں سیم ماڈل ہم بیچتے ہیں, پھر تو وہ سارے پہنتے ہیں. پاکستان میں بھی بھیجتے ہیں آپ؟ نہیں پاکستان میں کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہاں سے تو لے, لیکن ویسے پاکستان میں تو آپ نہیں, میری شاپ نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ نہیں ہے نا یہاں کی, مارکیٹ نہیں, اور اس کے بعد میں یہاں پہ زیادہ ہوتا نہیں, تو میں نہیں چاہتا میرا نام خراب ہو, اس لیے پھر میں نے فیشن شو سارے پاکستان میں نے کروائے تھے. لائٹ سسٹم, میوزک سسٹم, یہ ٹی وی اتنے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں, صرف پاکستان ٹی وی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جیو بھی بعد میں آیا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن پھر میں نے جیو کے ساتھ مل کے سارے فیشن شو کیے سارا کچھ, تو بچوں کو بتایا کیسے ہونا. یہ اسکول ایک چھوٹے سے گھر پہ میں نے شروع کیا, اب یونیورسٹی بن گئی ہے بہت بڑی. میرا فرض بنتا تھا نا یہ کرنا, ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے. اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہیں تو آپ بھی ہمارے بچے جو فیوچر آنے والے ہیں نا ان کو جا کے گیو بیک کریں, سوسائٹی کو دیں جو بھی آپ کو ملا ہے. بالکل بالکل. ہاں جی. شادی آپ نے کب کی تھی؟ شادی میری پہلی شادی تھی, میری امریکن بیوی تھی, بچے ہیں میرے بڑے. اب ادھر ہی بیٹی امریکہ میں ہوتے ہیں, امریکہ میں. ایک بیٹی جو چھوٹی ہے وہ شنیل لوئی ویتون جور کی ماڈل ہے, بڑی مشہور. پھر اس کے درمیان جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو بڑا بیٹا اس نے MBA کیا ہے, وہ میوزک شوزک بھی کرتا ہے, وہ لوئی ویتون, رے بین, نائکی کا ماڈل ہے, بڑا مشہور. ٹھیک ہے, دنیا میں کافی ان کے نام ہیں, کافی آتے ہیں شو میں, میگزینس میں, ٹی وی پہ, سارا کچھ. تو بس دوسری شادی پھر پیرس, اب تیسری پاکستان میں کی ہوئی. اچھا, تو کتنا عرصہ ہو گیا تیسری شادی کو؟ اب 2 سال ہو گئے میرے. چوتھی کا بھی ارادہ؟ نہیں کافی ہو گئے. نہیں, یہ وہ گھر پہ ہے, وہ پروفیسر ہے, پڑھاتی ہے یہاں پہ, ماشاء اللہ, اپنی جاب کرتی ہے. اور بچے آپ کے کتنے ٹوٹل؟ 3 بچے ہیں. اچھا 3 بچے ہیں پہلے بیوی کے ساتھ. اچھا, بچے صرف ان میں سے ہیں؟
ایسے آدمی بچوں کو کر کے نہیں چھوڑ سکتا ہے. یا پاکستان تو رواج ہے شادی ہو 1 گھنٹے بعد ایک بچہ 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 کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے بس بچے 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 کرو, ٹھیک ہے نا. ہاں موٹر سائیکلوں پہ دیکھے نا 10 جنے بیٹھے ہوتے ہیں. اس دن میں شیخو پورہ گیا ہوں تو میں ڈر رہا تھا موٹر سائیکل پہ کتنے. تو پھر اب میں گھر آیا اور ٹی وی لگایا, وہ سنا وہ 2 بیٹیاں 2 بیٹے اور اس کا فادر کی ایکسیڈنٹ ہوا, ڈیتھ ہو گئی. جی میں نے پڑھی چند دن پہلے خبر آئی ہے. ہاں جی چند پھر آج پھر وہ خبر آئی ہے وہ میاں بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. موٹر سائیکل میں تھے وہ شیخو پر آئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ مر گئے. یہ دیکھیں نا مطلب یہاں پہ لا نہیں ہے, یہ قانون اب دیکھیں نا قانون نہیں ہے. ہیلمٹ انہوں نے نکالا ہے, وہ موٹر سائیکل آگے کھڑا کے آدھے رکھا ہوا ہے. یہ ایسے کیوں ہو سکتا ہے؟ سب کی غلطیاں ہوتی ہیں. بائک والے کے بھی بعض دفعہ گاڑی والا بھی رانگ وے آ رہا ہے, موبائل یوز کر رہا ہے, سب کوئی ان کو نہیں پتا آگے پیچھے کیسے جانا ہے. اپنی جان انہوں نے خطرے میں ڈالی ہوئی ہے. کیسے موٹر سائیکل پہ 5 آدمی بیٹھ سکتے؟ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے؟ وہاں پہ 2 آدمی کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں بیٹھ سکتا. یہاں پہ وہ اس دن میں گاڑی میں تھا, میں پیچھے بیٹھا, ڈرائیور چلا رہا تھا, وہ بچے نے بچہ اٹھایا ہوا, اس کی بیوی نے 10 موٹر سائیکل پہ بیٹھے, وہ بچہ گر گیا. وہ پتہ نہیں وہ میرا خیال 2 ہفتے کا تھا بچہ. اچھا باہر تو اگر 2 بھی بیٹھے ہوں بائک پہ تو پیچھے والے نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے, سب نے پہنا ہوتا ہے. یہاں پہ تو دستے پہنے ہوتے ہیں, گلدستے, یہ یہ اپنی سکوٹی کے لیے سب چیزیں پہنی ہوتی ہیں. ایسے نہیں چلاتے. آپ کو شوق کس طرح کے ہیں؟ مطلب کوئی اسپورٹس کا شوق ہے یا کوئی؟ میں ٹینس کافی کھیلتا تھا, پھر ذرا میری ہیلتھ کا مسئلہ بن گیا, پھر میں نے وہ چھوڑ دی. میں فٹ بال دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بس. آج کل سب سے زیادہ مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ ٹائم کس کام کے اندر؟ مصیبتوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں کم کرے جی, کیونکہ بتائیے ہمارے مشترکہ دوست میں سارے ڈیٹیلز میرے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی. واقعی دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک بندے نے اتنی اسٹرگل والی لائف گزار کے ایک مقام پہ آیا, ایک سیٹ ہوا ہے, اس کے بعد اب وہ تھانے کے چریوں کے چکر. ہاں جی بس مصیبتوں میں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی. ہاں بے فکر رہیں, میں بھی انشاءاللہ فائٹر ہوں پورا, مجھے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے, ملک کے لوگوں کے لیے بھی سب کو ہدایت دے. لاسٹ پہ کوئی میسج ہماری ینگ جنریشن کو اور ہمارے اس طبقے کو جن کے ہاتھ میں ملک ہے, کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں ان کو پیغام دوں گا, ملک کو بچائیں اور اس کو آگے لے کے جائیں. ہمارا بہت پیارا بہت خوبصورت ملک ہے, انسان بھی بہت بڑے دل کے ہیں, اور جو بچے ہیں وہ فیوچر آنے والی قوم جو ہماری ہے وہ ہماری سیٹیں لیں گی سارا کچھ. ان کو میں کہوں گا محنت سے کام کریں اور سنسیئر کام کریں, غلط کام نہ کریں. اللہ میاں اس پہ برکت نہیں ڈالتا. بے شک. ٹھیک ہے, تھوڑی کھا لو زیادہ نہ کھاؤ, زبان پھٹ جائے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.